ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اپنے حساب کی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ جی ہاں دوستو، 4 سوال قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتائے ہیں کہ 4 سوال ایسے ہیں جو قیامت کے دن آدمی سے ہوں گے، اور ان سوالوں کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے، بہت زیادہ ہم لوگ ان سوالوں سے متعلق بے فکر رہتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے سوال بتائے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا عمر سے متعلق کہ تم نے اپنی عمر کہاں خرچ کی۔ آج ہم دیکھیں اپنے وقت کو ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان چائے کی دکانوں پر، کوئی انسان بس ایسی آوارہ گردی میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ایسے ہی گلا دیتے ہیں، ساری عمریں ہماری ہو جاتی ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی میری، اور ان کی عمر تقریباً 60 یا 70 سال کی عمر تھی۔ آپ یقین جانیں، میں نے ان سے غسل کے فرائض پوچھے تو انہیں غسل کے فرض یاد نہیں تھے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ایک انسان نے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی اور اسے غسل کے فرائض پتہ نہیں۔ تو انسان جو ہے اپنی عمر کو ایسے ہی گزار رہا ہے، دنیاوی چیزیں بہت ہیں اس کے پاس، لیکن دین کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی اور بہت زیادہ بے توجہی برتی جاتی ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا عمر سے متعلق کہ اپنی عمر کہاں خرچ کی۔ اس لیے ہم اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کیا کریں کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو دوستو ہوگا وہ ہوگا علم سے متعلق کہ تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، کہ جتنا علم تمہارے پاس تھا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیں موٹی موٹی چیزیں ہم جان لیتے ہیں کہ ہر انسان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، ہر مسلمان جانتا ہے روزہ فرض ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ نماز کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں، روزے کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام ہے، حلال ہے، کیسا ہی ہو بس آنا چاہیے، اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھیں بیاہ شادیوں میں یا کوئی بڑا فنکشن ہو جائے تو ہم اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ جو کام 10 روپے میں ہونے والا تھا ہم اس میں 10,000 خرچ کر دیتے ہیں، جو کام 1 لاکھ میں ہونے والا تھا ہم اس میں 1 کروڑ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو خرچ بھی بس ایسے ہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ سوال بھی ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، حرام کمایا، حلال کمایا۔ خرچ کے بارے میں کہ تم نے کہاں خرچ کیا، حلال جگہ خرچ کیا یا حرام جگہ خرچ کیا۔ تو تیسرا سوال مال سے متعلق ہوگا۔ اور چوتھا سوال جو ہوگا وہ ہوگا طاقت کے بارے کہ تم نے اپنی طاقت کس کام میں لگائی۔ ہم نے تمہیں جوانی دی، ہم نے تمہیں طاقت دی، صحت دی، تندرستی دی، تم نے اس کا کیا کیا؟ ایسے ہی ادھر ادھر گزار دی یا کچھ ہماری بھی عبادت کری، ہماری فرما برداری بھی کری، یا صرف ساری طاقت، ساری جوانی جو ہے وہ ہماری نافرمانیوں میں لگا دی؟ تو چوتھا سوال ہوگا وہ ہوگا طاقت سے متعلق کہ تم نے اپنی طاقت کس کام میں خرچ کی۔ دوستو یہ 4 امپورٹنٹ سوال ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حساب کی جگہ سے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ بندہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے گا۔ اب ہم دیکھیں اگر ہم نے ان کی تیاری کی ہوگی، اگر ہم نے ان 4 سوالوں کے گھیرے میں رہ کر زندگی گزاری ہوگی تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور صحیح جواب دیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی انسان جھوٹ بول سکے گا، وہاں تو جھوٹ بولنے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم یہ بھی سوچیں کہ ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے، ہم جو جانتے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ مال کے بارے میں بھی سوچیں کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، حلال جگہ جا رہا ہے یا حرام جگہ جا رہا ہے۔ اور اللہ نے جو جوانی دی ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ میری جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے، ایسے عیاشی میں، آوارہ گردی میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے، یا کچھ میں اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے بڑھاپے کا کہ انسان چاہ کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں لیکن نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ پھر اس کا بدن ساتھ نہیں دیتا۔ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، دوستو اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس جوانی میں رہ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ قسم خدا کی
کل قیامت کے دن انسان کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی ایسے ہی برباد کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔